بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ حماس کو شکست نہیں ہوئی اور وہ پوری طاقت سے جنگ میں مصروف ہے۔ معروف مغربی ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی فوج کا یہ دعویٰ درست نہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں حماس کا خاتمہ ہو چکا ہے، بلکہ حماس کا ملٹری ونگ پوری طاقت سے میدان جنگ میں حاضر ہے اور اسرائیلی فوج کے خلاف بھرپور کارروائیاں انجام دے رہا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے جنگ میں اب تک حماس کے 6000 جنگجو شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ حماس نے اس دوران 6000 نئے جنگجو بھرتی کر لیے ہیں۔ یہ بات ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طوفان الاقصی کی پہلی سالگرہ کی مناسبت سے اسرائیلی فوجیوں کے نام اپنے خط میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کو شکست دے چکی ہے اور اس گروہ کی توانائیاں ختم کرنے کے لیے جنگ جاری رکھی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ حماس نہ صرف شکست کا شکار نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے زیر زمین اپنا انفراسٹرکچر محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے جنگجو بھی بھرتی کرنے میں مصروف ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل ابھی تک اپنے یرغمالی رہا نہیں کروا سکا۔ مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے ایسے جوان جن کے رشتہ دار اور عزیز گزشتہ 1 سال کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے حماس میں شامل ہو رہے ہیں، اور حماس نے اپنی بعض ایسی سرنگوں کو بھی دوبارہ تعمیر کر لیا ہے جنہیں جنگ میں نقصان پہنچا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ مذاکرات کے دوران معتدل ترین مزاج کے حامل تھے، لیکن حماس کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار 7 اکتوبر یعنی طوفان الاقصی کے معمار ہیں۔ وہ ایک مضبوط اور غیر متزلزل لیڈر ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ صرف مسلح جدوجہد سے ہی آزاد فلسطینی ریاست کا حصول ممکن ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اب ماضی کی طرح غزہ میں سفارتی راہ حل کی کافی حد تک گنجائش باقی نہیں رہی اور مستقبل میں خطے کی تقدیر کا فیصلہ فوجی ٹکراؤ سے ہی کیا جائے گا، طاقت سے کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی کے انتخابات میں ملک کے حکمران جماعت بی جے پی کی رسوا کن شکست سے ثابت ہو گیا کہ کشمیری عوام نے ہندوستان کو مسترد کر دیا۔ آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد گزشتہ 5 سال سے 1.25 کروڑ آبادی والے مسلم اکثریتی علاقے میں کوئی منتخب مقامی حکومت نہیں ہے، بلکہ گورنر راج جاری ہے۔ تاہم منگل کے روز ریاست کے لوگوں نے اپوزیشن جماعتوں کو کل نشستوں کے 50% سے زیادہ پر کامیاب کر کے اپنی پہلی منتخب حکومت کے قیام کی راہ ہموار کر دی ہے۔ 2014 کے بعد یہ پہلی مقامی انتخابات تھے۔ لاکھوں فوجیوں کے ذریعے کشمیری عوام پر انسانیت سوز مظالم اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے جانے کے باوجود مقبوضہ وادی کے عوام کے جذبہ آزادی کو کچلنے کی سر توڑ کوششوں کی اس کھلی ناکامی کے بعد عالمی برادری کو تنازع کشمیر کے معاملے میں 8 دہائیوں سے جاری بے حسی ترک کر کے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دلانے کے لیے نتیجہ خیز کردار ادا کرنا ہوگا۔ نامعلوم شر پسندوں نے دکی کے کوئلہ کانوں پر حملہ کرتے ہوئے 20 مزدوروں کی جان لے لی، جن کا تعلق ذوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، کچلاک، لورا لائی، شہرک، موسیٰ خیل اور ہمسایہ ملک افغانستان سے ہے۔ مسلح افراد نے گزشتہ شب پہلے کانوں پر راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کیا، بعد میں فائرنگ شروع کر دی جس میں 20 مزدور جان سے گئے۔ مسلح شر پسندوں نے دکی کے 10 کوئلہ کانوں کی مشینوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ نیل سے فرات تک ایک گریٹر اسرائیل تشکیل دیں گے۔ دوستو، پہلے والا اسرائیل سنبھالا نہیں جا رہا اور گریٹر اسرائیل تشکیل دیں گے یہ لوگ۔
اسرائیل نے ان عرب اور اسلامی ملکوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے جو غزہ میں معصوم بچوں کے قتل عام پر لبنان پر وحشیانہ صہیونی جارحیت پر بھی بے عملی کا شکار ہیں، ان کو کہا ہے کہ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں کہ ایک ایسی یہودی ریاست کی تشکیل دیں گے جس میں اردن، سعودی عرب، مصر، عراق، شام اور لبنان جیسی سرزمین کے ملکوں کو شامل کریں گے۔ صہیونی وزیر خزانہ کے اپنے بیہودہ گوئی کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شاید کچھ لوگ میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیں، لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ صہیونی وزیر خزانہ کا یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غاصب صہیونی حکومت نے سبھی عالمی اصولوں اور قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جنون آمیز طریقے سے غزہ اور لبنان میں عام شہریوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور اس کی پشت پر امریکہ اور مغربی ممالک کھڑے ہیں۔ نیل سے فرات تک صہیونی ریاست کا صہیونیوں کا یہ منصوبہ دوستو بہت ہی پرانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی عرب اور اسلامی ممالک صہیونیوں کے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ امریکہ میں ملٹن طوفان سے اموات کی تعداد 16 ہو چکی ہے، 30 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں دوستو صدی کے سب سے خطرناک سمندری طوفان ملٹن نے ریاست فلوریڈا میں تباہی مچا دی، جس سے 16 افراد مارے گئے۔ ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان کے بعد بگولوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور درخت اکھڑ گئے، جبکہ فلوریڈا میں طوفان سے اموات کی تعداد 16 ہو چکی ہے اور 30 لاکھ سے زیادہ صارفین بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ طوفان کے باعث فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے 72 لاکھ افراد کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اس سے پہلے طوفان ہیلین فلوریڈا سے ٹکرایا تھا، جس سے جنوبی ریاستوں میں تقریباً 250 اموات ہوئی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ نے غزہ کے شمالی کیمپ جبالیہ پر صہیونی فوج کے حملے کے دوران گھات لگا کر بڑی تعداد میں قابض فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ القصام بریگیڈز نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ مجاہدین نے دشمن کی پیدل فوج کے ایک گروپ کو گھات لگا کر نشانہ بنایا، جس میں 12 فوجی گاڑیاں اور قابض فوجیوں سے بھرا ایک ٹرک شامل ہے۔ القصام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دشمن کی فوجی کمین گاہ پر پہنچے، مجاہدین نے قابض فوجیوں کو لے جانے والے ٹرک کو شواظ بم، ایک ہامر جیپ کو رادیہ بم سے، جبکہ ایک اور جیپ کو ٹینڈم راکٹ سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کے پی ٹی سی ایل گروپ نے ملک کا پہلا 800 GB پر سیکنڈ WDM سسٹم لانچ کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، جس کے بعد اب دوستو صارفین تیز ترین انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی 64 TB پر سیکنڈ فی فائبر ڈیٹا کی ترسیل کی صلاحیت رکھتی ہے، جس میں 96 TB پر سیکنڈ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، اور پاکستان کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے ایک اہم قدم بھی ہے۔ ہواوے کے تعاون سے تیار کیا گیا سپر C+L سسٹم پی ٹی سی ایل کو ملک کی ڈیجیٹل میدان میں سب سے آگے کر دیتی ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفت میں طالبان کا طریقہ کار اپنانے والوں کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی سیاسی مخالفت میں طالبان کا طریقہ کار اپناتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہماری نااہلی نہیں، شرافت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروپیگنڈا سیل ہے جس کا استعمال لوگوں کی توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور ظالم ہے۔ عدالت میں کھڑے ہو کر معصوم اور مظلوم بن جاتے ہیں۔ یہ فساد اور بغاوت کے لیے سب سے آگے ہیں۔ ہمارے پاس نہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے تماشے اتفاق سے نہیں ہو رہے بلکہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب بھی کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا تو کوئی کیا کرے۔
ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود نے ترکمانستان میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر روسی صدر پیوٹن سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتصادی اور ثقافتی نقطۂ نظر سے ہمارے تعلقات روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ علاقے کی بحرانی صورتحال کے لیے صہیونی حکومت کسی بھی بین الاقوامی قانون اور انسانی اقدار کا احترام نہیں کر رہی اور علاقے کی صورتحال بحران سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی اور امریکی ممالک نہیں چاہتے کہ خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات پرامن بنیادوں پر آگے بڑھیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت پر سی ایم ہاؤس میں گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس نے کالعدم تنظیم سے مذاکرات کا مکمل اختیار وزیر اعلیٰ کو سونپ دیا۔ جرگے میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی جرگے میں اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کی۔ اس دوران علی امین گنڈا پوری کا کہنا تھا کہ شہری چاہے ان کا تعلق عام عوام سے ہو یا فورسز سے، ان کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں ہے، بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پشتون روایات کے مطابق جرگہ منعقد کیا ہے۔ جرگے میں جمع تمام سیاسی قائدین کی آراء اور تجاویز کا بھرپور احترام کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم امن کے قیام کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امن کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دوستو، گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز بھارت میں چور گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے مالک کی اہلیہ یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر ڈیرہ بسی میں پیش آیا، جہاں راجیو چند اپنی اہلیہ ریتو کے ہمراہ بچے کی اسکول فیس ادا کرنے کے لیے گیا۔ اس نے بیوی کو گاڑی میں انتظار کرنے کو کہا اور گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہی چھوڑ گیا۔ جب راجیو اسکول کے اندر چلا گیا تو دو ملزمان آ گئے، ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ریتو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے، اور دونوں گاڑی بھگا لے گئے۔ 5 کلومیٹر دور لے جا کر انہوں نے ریتو کو سڑک پر ہی اتار دیا اور گاڑی لے کر چلتے بنے۔ وہاں سے ریتو نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں پر پتہ نہیں کہاں ہوں۔ پولیس لوکیشن کے ذریعے بیوی تک پہنچی اور ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ سنگاپور کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے، تاہم یہاں پر ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو پر اسرار حالات ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ سنگاپور کا یہ قصبہ یشون یہاں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے افسانوی شہرت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں کبھی بلیاں گلا گھٹنے سے مردہ پائی جاتی ہیں تو کبھی پر اسرار حالات میں کوئی مارا جاتا ہے۔ یہاں اکثر پر اسرار سائے دکھائی دیتے ہیں۔ ایشیا پیرا نارمل انویسٹیگیٹرز سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چارلس گو کا کہنا ہے کہ 30 سال قبل جب وہ اس علاقے میں قائم ایک ملٹری کیمپ میں تعینات تھے، تب ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ ان کے مطابق دن میں ان کی ملاقات زندوں سے اور رات میں مردوں سے ہوا کرتی تھی۔ چارلس کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر ایک قدیم قبرستان موجود تھا جسے نئی تعمیرات کے لیے ہموار کر دیا گیا، اور تبھی سے یہاں عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا اس جگہ کو بدقسمت کہتا ہے اور اس حوالے سے اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، جبکہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے بھی اپنی ایک سیریز کی تشہیر کے لیے اس قصبے کی ویڈیو استعمال کی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔